ذرا غور سے سنو، یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ کہانی ہے طاقت، غرور، محبت اور حق کی سچائی کی۔ ایک زمانے کی بات ہے، سندھ کے ایک سرسبز اور خوشحال علاقے میں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، لشکر تھا، شاندار محل تھے، مگر اس کے دل میں غرور بہت زیادہ تھا۔ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور کسی فقیر، درویش یا غریب کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ بادشاہ کے محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ صرف حسین ہی نہیں بلکہ عقل مند اور نرم دل بھی تھی۔ شہزادی کو غریبوں کی مدد کرنا پسند تھا اور وہ اکثر محل سے باہر جا کر لوگوں کے حالات پوچھتی تھی۔ ایک دن شہر میں ایک فقیر آیا۔ اس کا لباس سادہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا۔ وہ لوگوں کو سچ، صبر اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتا تھا۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک فقیر لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے تو اسے سخت غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا، میری سلطنت میں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس فقیر کو دربار میں پیش کیا جائے۔ دربار سجا، وزیرا موجود تھے، لشکر صف بستہ تھا اور فقیر خاموشی سے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے غرور سے پوچھا، اے فقیر، تم لوگوں کو کیا سکھا رہے ہو؟ فقیر نے نہایت نرمی سے جواب دیا، اے بادشاہ، میں صرف سچ کی بات کرتا ہوں۔ طاقت تخت میں نہیں، طاقت دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا، مگر اسی لمحے شہزادی آگے بڑھی اور بولی، ابا جان، اس فقیر کی باتوں میں دانائی ہے، اسے آزمانا چاہیے۔ بادشاہ نے ایک امتحان مقرر کیا اور کہا، اگر تم ثابت کر دو کہ تم سچے ہو تو تمہیں عزت دی جائے گی، ورنہ سخت سزا ملے گی۔ فقیر نے سکون سے کہا، وقت خود سب کچھ ثابت کر دے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ کی سلطنت میں قحط پڑ گیا۔ اناج ختم ہونے لگا، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے اور محل کے خزانے بھی کسی کام نہ آئے۔ اس مشکل وقت میں فقیر نے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں صبر، اتحاد اور محنت کا درس دیا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، زمین نے پھر سے اناج اگایا اور لوگوں کی زندگیاں سنورنے لگیں۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ اصل طاقت نہ دولت میں ہے، نہ تخت میں، بلکہ سچ، صبر اور انسانیت میں ہے۔ بادشاہ نے فقیر سے معافی مانگی اور شہزادی نے اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور فقیر وہ بغیر کسی انعام کے خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو گیا، کیونکہ سچے لوگ حکومت نہیں کرتے، وہ مثال بن جاتے۔